سورہ انعام کی آیت نمبر 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اتار دیں ہم آپ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، پھر اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول لیں، پھر بھی کافر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اگر فرشتہ اتار دیا جاتا، اتار دیتے ہم، تو قصہ نمٹ جاتا، پھر ان کو مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے ایک مرد کی صورت بناتے، اور ان کے اوپر وہی شبہ پڑ جاتا جس میں اب پڑے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مشرکین مکہ میں سے ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آپ اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے، تو ہماری تسلی کرا دیجئے، ہمیں آپ کی بات پر تسلی نہیں ہے۔ تسلی کی صورت کیا ہو؟ تسلی کی صورت یہ ہو کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان کے اوپر جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک نوشتہ ہو، کتاب ہو، کاغذ کی لکھی ہوئی، اس کے اوپر کلام ہو، اللہ کا پیغام ہو، تو اس کو پھر ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھیں، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ یہ جادو شادو نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ کیونکہ جادو کے بارے میں یہ ہے، حقیقت جادو کی ہوتی ہے کہ اس میں نظر بندی ہوتی ہے، یعنی ہوتا کچھ ہے لیکن نظر کچھ آتا ہے۔ جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، جبکہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ایسے دکھائی دینے لگی جیسے سانپ ہوتا ہے، تو لوگوں کی نظر پر گویا کہ اس کا اثر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جادو کی حقیقت یہ ہے، اس لیے ملموس چیز، یعنی جس چیز کو ٹٹول کر انسان چھو لے، جادو کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ وہ کتاب آئے گی، قرآن پاک کلام آئے گا آسمان سے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں یقین آ جائے گا، ہماری تسلی ہو جائے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ مطالبہ ہم پورا بھی کر دیں تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماننے کی نیت ہی نہیں رکھتے، جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں وہ ماننے کی نیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کی ماننے کی نیت ہوتی تو بہت پہلے ان کو اس بات کو مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب بھی اللہ کے پیغمبر آ کر قوم میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں پہلے دن کہ میرے بارے میں تم لوگ کیا رائے رکھتے ہو، تو کسی قوم نے آج تک بھی اس موقع پر بھی اور بلکہ بعد کی زندگی میں بھی کبھی بھی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ ہر قوم یہی کہتی ما وجدناک الا صادقا،
قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے میں ایک پوری زندگی، ایک عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، تو تم نے کیا میرے کبھی بھی کردار پر، اس چیز پر کبھی کوئی شک کیا، یا مجھے کبھی تم نے جھوٹا پایا ہو، میں نے غلط بات کی ہو، غلط بیانی کی ہو؟ ہمیشہ میں بات سچی کرتا ہوں۔ تو اس لیے جب پیغمبر یہ بات کہتے ہیں تو قوم کے پاس سوائے اس دعوے کے ماننے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوائی ہے مشرکین مکہ سے۔ تو نبی جب اپنی صداقت منوا لیتے ہیں تو اس کے ضمن میں وہ ہر چیز منوا لیتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان نبی کی ذات پر تصدیق کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے۔ یعنی ہمیں اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتماد ہے، وہ جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یہ ہے ایمان۔ تو نبی کی اور اللہ تعالیٰ بھی اسی راستے سے ایمان دینا چاہتے ہیں، ورنہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ہم چاہتے، ہمارے پاس اس کا اختیار ہے کہ صبح اور رات کو لوگ سارے سوئیں، کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے، صبح جب اٹھیں، اور اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک منٹ ایک پل جھپکنے سے پہلے ہم پورے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو ہدایت دے دیں اور نیکی کے اعلیٰ درجات و ولایت کے اعلیٰ رتبوں پر فائز کر دیں۔ ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ یہ اس دنیا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ دنیا اللہ نے آزمائش کا گھر بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ آزمائش ہے، یہاں امتحان ہے۔ امتحان میں ایسا تو ہو سکتا ہے اگر ممتحن خود ہی سارا پرچہ پڑھ دے اور پڑھنے کے بعد سارے جواب طالب علموں کو لکھوا دے تو بہت آسان کام ہو جاتا ہے، سب کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کہیں گے اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اتنے سارا جو ہم نے بجٹ لگائے ہیں تعلیموں پر اور یہ اور وہ فلاں فلاں فلاں، آگے پوری جو حکومتی سیکٹر میں ہم نے لوگ لینے ہیں، اگر سب کو ہی پاس کرنا ہے اور ایسے کر کے پاس کروانا ہے تو یہ تو سارا سسٹم فیل ہے۔ تو اس لیے اگر فرمایا کہ اگر یہ جو قدرت تو ہمیں اختیار ہے، اس پر حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں، یہ خود ہمارے بنا ہوئے نظام کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہمارا نظام کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے مجبور نہیں کیا، پابند نہیں کیا، بلکہ اس کو کھلا اختیار دے دیا۔ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی ناپسند سے کفر پہ جانا چاہتا ہے جا، ایمان پہ آنا چاہتا ہے آ جا، اور تجھے انجام دونوں کا بتا دیا، کفر کا انجام یہ ہونے جا رہا ہے اور ایمان کا انجام یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ انسان اس کو مجبور نہ کیا جائے، پابند نہ کیا جائے، بلکہ وہ کھلی اپنی آزادی سے جس راستے کو چننا چاہے چنے۔ اس فرمایا کہ ہم خود بخود سب کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ہم نے جو ہدایت بانٹنی ہے، دینی ہے، وہ ہم نے اپنے پیغمبر کے راستے سے ہی دینی ہے۔ تو جس کو ہدایت چاہیے وہ پیغمبر کے راستے پر آ کر ہی ہدایت پائے گا۔ اس لیے وہ ایمان بالکل معتبر نہیں ہے جو پیغمبر کے راستے سے جدا ہو۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کو بہت مانتا ہوں لیکن جو وقت کا پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کو وہ ایمان قبول نہیں ہے جو ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے راستے سے اور قدموں سے ہو کر نہیں گزرتا۔ اس لیے اصل چیز جو ایمان میں ہوتی ہے وہ پیغمبر کی تصدیق ہے، وہ نبی کی تصدیق ہے، وہ رسول کی تصدیق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے اگر ماننا ہے تو آپ کی بات ہی مان لیتے۔ یہ اتنا جو اب مطالبے کر رہے ہیں کہ کتاب آئے اور ہم اس کو چھو کر دیکھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، یہ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ معاند لوگ ہیں، عناد ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی سورج 12 بجے کا سورج جون جولائی کا دیکھ کر کے کہاں ہے سورج، تو اس کا کون علاج کر سکتا ہے؟ یا کوئی آدمی سو رہا ہے، غفلت میں ہے، اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جاگتے کو آپ نہیں جگا سکتے، کیونکہ وہ سو نہیں رہا بلکہ سونے کی جو ہے وہ صورت بنائے ہوئے ہے، اس لیے وہ آپ کے جگانے سے نہیں جاگے گا آرام سے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ معاند ہیں، لہذا ان کی پرواہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کا یہ مطالبہ مان بھی لیں تو بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں۔ تو جس مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماننے کا، تو ان کے فضول مطالبات پر اس مطالبے کو کیوں مانا جائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ نبی دروازہ ہے، اس دروازے سے چل کر تم میرے تک پہنچو، اور اسی دروازے کو اللہ نے غیب پر اطلاع کا جو ہے وہ بنا دیا
کہ نبی کو غیب پر، یعنی یہ جو دنیا ہے، ایک وہ دنیا جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک وہ دنیا جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے. مثلا فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا جہان ہے، اس کی ذات کا جہان ہے، وہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور غائب ہے. تو اس جہان تک رسائی نبی کی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تو رسائی دیتے ہیں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج بھی کروائی ہے اور غیب کی جو ہے وہ ساری چیزیں دکھائی ہیں. فرشتے ان کے پاس آتے تھے، فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، بات کرتا ہے، اور لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن نبی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جہان انبیاء علیہ السلام پر تو کھلا ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں پر یہ جہان نہیں کھولا جاتا. دو وجہ سے. ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہوتی، غیب کو برداشت کرنے کی استعداد نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اگر جیسے آگے آیت میں آئے گا بھی، فرشتہ اپنی صحیح حیت میں آ جائے جو اس کی طبی حالت ہے، تو کوئی انسان اس کو برداشت نہ کر سکے. انبیاء علیہ السلام برداشت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے ظرف اور طرح کے بنائے ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس کو برداشت کریں. عام انسان فرشتے کو انسانی صورت میں ہی دیکھ سکتے ہیں. جیسے صحابہ نے کئی دفعہ دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں تشریف لاتے تھے. ہوتے جبریل تھے لیکن آتے انسان کی شکل میں. جیسے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے لیکن انسان کی صورت میں، فتمثل لها بشرا سویا. تو عام انسان تو اسی چیز کو یعنی ہماری جو عام آنکھیں ہیں یہ تو مادے کو دیکھ سکتی، میٹیریل کو، جو فزیکل ہماری جو دنیا ہے، میٹیریل کی دنیا ہے، اس تک ہماری نظر جاتی، اس سے پرے نظر ہماری جا نہیں سکتی. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے، جس کے لیے عالم الغیب جو غیب کا جہان ہے اس پر نہیں کھولا جاتا. اور دوسرا اس وجہ سے کہ اگر غیب کا جہان ایسے سب پر کھل جائے تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. اگر سارے، کیوں؟ اس لیے کہ جب غیب کا جہان کھلے گا تو پھر سارے ہی مان لیں گے. فرعون بھی اس وقت مان گیا تھا، آمنت برب موسیٰ وہارون، جب موت کے فرشتے آئے تو مان گیا. ہر بڑے سے بڑا کافر بھی موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے. تو اس لیے اس وقت کا ایمان اس کا معتبر نہیں ہوتا. اس لیے قیامت کی جو بڑی بڑی آخری نشانی ہیں ان میں سے ایک تھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اس کے بعد فرمایا توبہ کا دروازہ بند. اسی طریقے سے انسان کے آخری جو معلوم یغرغر، جب تک سانس اکھڑ نہیں جاتی انسان کی، آخری سانسیں جب نہیں نکل آتی، اس سے پہلے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا. جب وہ آ جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسرے جہان کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. مرنے والے پر دوسرے جہان کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، جسم سے وہ آزاد ہو جاتی ہے. جب آزاد ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے روحانیات کا جو جہان ہے اس کو دیکھنے کی اس کے اندر استعداد بحال ہو جاتی ہے. تو وہ ایک موقع. تو اس لیے فرمایا دو وجہ سے عالم الغیب انسان کو پر عام انسانوں پر نہیں کھولا جا سکتا. ہر بندہ کہے کہ میں فرشتے دیکھوں تو پھر مانوں گا، تو یہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو بہرحال نبی کی ذات پر اعتماد کرنا ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں تو ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان ہیں تو ہیں، جب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے، جنت ہے تو ہے، جہنم ہے تو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جب یہ بتا رہے ہیں بس ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جن مطالبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ مطالبے طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ نبی کو مانو. ہاں نبی کی ذات پر تمہیں کوئی اشکال ہے، سوال ہے تو بتاؤ، کرو. انبیاء علیہ السلام تو اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کو کھلی کتاب کی طرح پیش کرتے ہیں، کوئی انہوں نے چھپا کر نہیں رکھتے کسی بات کو. ان پہ تمہیں اشکال ہے تو کرو، ان پر تو اشکال ہوا نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کو نہ صرف یہ کہ شروع میں صادق و امین مانا ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو امانتیں مشرکین کی پڑی تھی وہاں، کیونکہ مسلمان تو سارے جا چکے تھے مدینہ منورہ. اب ان کی امانتیں وہاں کیا ہوتی. اس لیے صادق اور امین، سچے بھی اور امانت دار بھی، یہ پھر بھی مانے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں مان رہے کہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی وحی آ سکتی ہے. یعنی ان کی ذات کو تو مان رہے ہیں، بات کو نہیں مان رہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ابو طالب جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو مانا لیکن بات کو نہیں مانا، آپ کی نبوت کو نہیں مانا. یہ تو مانا کہ آپ میرے بھتیجے ہیں، اچھے ہیں، میں آپ کا تعاون کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا،
لیکن بات کو مان کر نہیں دیا۔ تو صحیح طریقہ ایمان کا یہی ہے کہ نبی کی ذات کو مانا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ان سب کے مطالبے فضول ہیں، یہ مطالبے انہوں نے تسلیم اگر کر بھی لیں تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اسی طرح دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتہ آئے۔ وہ تصدیق کرتا پھر کہ ہاں یہ میں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو۔ فرمایا کہ یہ مطالبہ بھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ فرشتہ آئے گا اپنی اصلی حالت میں تو یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اور آزمائش بھی ختم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ آیا عام انسانی حالت میں ہی، جیسے جبریل علیہ السلام کئی دفعہ آئے، تشریف لائے، تو پھر بھی یہ کہیں گے ہمیں کیا اعتبار کہ یہ فرشتہ ہی ہے، یہ پتہ نہیں کوئی اور ہی چیز ہو۔ تو اس لیے کیونکہ یہ جو وساوس ہیں، اوہام ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا، شیطان کی آنت ہوتے ہیں، ہر سوال پر جواب ہوتا، ہر سوال کا جواب ہے، ہر جواب پر پھر سوال ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہیں نہ کہیں ان کی بریک لگانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بریک یہیں لگاؤ، نبی کی صداقت پر ایمان لاؤ، اسی کے اندر ساری صداقتیں، ساری ایمانیات مانی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر تم کہو کہ ہم فرشتے دیکھیں گے تو پھر ہاں ایک صورت ہے، اگر فرشتہ ہم اتاریں گے اپنی اصلی حالت میں تو یہ تمہارا من مانا معجزہ ہوگا، من مانا مطالبہ۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے، قانون فطرت یہ ہے، اور قانون رسالت پیچھے سے چلا آ رہا قانون اقوام یہ ہے کہ جب کسی قوم نے منہ مانگا معجزہ کسی نبی سے مانگا ہے اور انہوں نے لا دیا، تو اس کے بعد اگر تو قوم مان گئی پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانی تو پھر اس کی جڑ کاٹ دی گئی، پھر اس کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے خلاف اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا شکار کرتے ہیں اور اس کو صفایا کر دیا جاتا ہے اس قوم کا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو پھر معاملہ وہی ہوگا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ ہم اتار دیں گے تو پھر تو معاملہ نمٹ جائے گا، پھر یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ یہی لوگ طائف کے لوگ ہوں یا مکہ مکرمہ کے لوگ ہوں، یہی لوگ مسلمان ہوں گے، مسلمان ہو کے دیگر اقوام پر یہ کام کریں گے دین کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس وجہ سے یہ مطالبہ بھی منظور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری وجہ کہ اگر وہ فرشتہ ہم بھیج دیتے تو پھر بھی یہ یہی کہتے کہ یہ تو ہمیں کیا خبر کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، پھر اس کی تصدیق کے لیے ایک اور فرشتہ آئے۔ اچھا وہ فرشتہ پھر کیسے آئے گا؟ وہ بھی انسانی شکل میں آئے گا یا اصلی شکل میں آئے گا؟ اصلی شکل میں آئے گا تو وہی مسئلہ، انسانی شکل میں آئے گا تو وہی مسئلہ۔ تو پھر تو بس وہی ہے جو انہوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے اور اس سے آگے بڑا مطالبہ، انہوں نے کہا ارنا اللہ جارا، کہ اے موسیٰ تم اللہ کی ہمارے ساتھ ملاقات کروا دو، انہی کو دکھا دو۔ اور میں کہ چلو طور پر لے گئے 70 آدمیوں کو، اور جب فأخذتکم الصاعقہ ادھر سے تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے ہیں لیکن وہ 70 کے 70 مر گئے۔ یہ ہے ان کی استعداد۔ عام انسان، نبی کی استعداد بہت بڑی ہے، وہ تو ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تجلی پڑی ہے تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ تر بے ہوش ہوئے، بس فوت نہیں ہوئے، لیکن وہ 70 کے 70 جو سردار تھے بنی اسرائیل کے وہ تو فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، موت آ گئی ان کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کہ یہ تو قوم ساری میرے پیچھے پڑ جائے گی، لہذا ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ان کو مردہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما کے واپس بھیجا۔ تو یہ گویا کہ پوری دنیا کے لیے، یہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے، نشان ہے کہ اللہ کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اس کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتا، چاہے جائے کہ اس کی ذات کو دیکھے، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو عجائب ملکوت ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے ان کو نہیں دیکھ سکتا، تو چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اس لیے دیکھنا ہے تو اسی کو دیکھو جس نے سب کچھ دیکھا، یعنی نبی کی ذات جو کہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو۔ جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں تم بن گئے صحابی، اور صحابیت میں وہ شرف ہے کہ جو کوئی انسان کہیں اس کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا لا تمس النار من رآنی ولا من رآ من رآنی، کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور جس نے اس کو دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، تقوی اور نیکی کی حالت میں دیکھ لیا، اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس لیے دیکھنا ہے تو پیغمبر کو دیکھو، اسی کی زندگی اللہ سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو۔ یہ تمہیں سمجھ آ گیا
تو تمہیں ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آیا تو پھر تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.